بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلاف شناسی میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ 5 کے اندر آج ہم تذکرہ سنتے ہیں زوجۃ الرسول ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ جی ہاں ناظرین کرام، 17 رمضان المبارک کو آپ کا یوم وصال ہے۔ اگر آپ کی تعارف کی جانب بڑھیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا اسم گرامی عائشہ، آپ کا خطاب ام المؤمنین، آپ کی کنیت ام عبداللہ، جبکہ آپ کے القابات میں حبیبۃ الرسول، صدیقہ، طاہرہ، طیبہ، بنت الصدیق اور حمیرہ کے اسماء مشہور ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی کا نام امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جبکہ آپ کی والدہ کا اسم گرامی حضرت ام رومان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپن بھی نہایت حسین اور غیر معمولی اشخاص کی طرح ممتاز اور سعادت مندی میں گزرتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے 2 شوق ہوا کرتے تھے بچپن میں، گڑیاؤں سے کھیلنا اور جھولا جھولنا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، خود فرماتی ہیں سیدہ عائشہ کہ جب میرا نکاح ہوا تو اس وقت میں گڑیاؤں سے کھیل رہی تھی، اور جب رخصتی ہوئی تو میں ان گڑیاؤں کو اپنے گھر لے آئی، اور رخصتی ہونے کے بعد میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر ان گڑیاؤں سے کھیلا کرتی تھی۔ جب کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لاتے تو میرے پاس بیٹھی ہوئی بچیاں باہر چلی جاتیں، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے تو وہ بچیاں میرے پاس دوبارہ سے آ جاتیں، اور جو میرے پاس گڑیاں رکھی ہوتی تھیں تو میں ان پر پردہ یا کپڑا ڈال دیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ نہایت ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرمانے والی آپ کی عمر مبارک جب 6 برس ہوئی تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ جب عمر شریف 9 سال ہوتی ہے تو آپ کی رخصتی ہو جاتی ہے۔ خود فرماتی ہیں کہ شوال میں میں پیدا ہوئی، شوال میں ہی میرا نکاح ہوا، اور شوال میں ہی میری رخصتی ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں 9 سال کا عرصہ گزارتی ہیں۔ جب آپ کی عمر مبارک 18 برس ہوتی ہے تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 63 برس کی عمر میں وصال فرما جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص انس اور خاص محبت تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قناعت اور زہد میں بھی سب سے بڑھ کر تھیں۔ جی ہاں، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ کی گزر اوقات کیسے ہوتی تھی؟ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اے بھانجے، ہم 2 ماہ میں 3 چاند دیکھتے، اور حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ مزید فرماتی ہیں کہ 2 سیاہ چیزیں یعنی کھجور اور پانی ہمارے گھر میں موجود ہوتا تھا، سوائے اس کے کہ کچھ انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، ان کی دودھ دینے والی اونٹنیاں تھیں، اور وہ ان کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ ام المؤمنین سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مسکین نے ان سے کچھ مانگا۔ اس وقت وہ روزہ دار تھیں اور ان کے حجرہ اقدس میں ایک روٹی موجود تھی۔ آپ اپنی باندی کو حکم دیتی ہیں کہ یہ روٹی اس مسکین کو صدقہ کر دی جائے۔ اس لونڈی نے عرض کی، ام المؤمنین آپ روزے سے ہیں، افطار کیسے کریں گی؟ عائشہ صدیقہ نے فرمایا یہ روٹی اس مسکین کو دے دو۔ لونڈی نے کہا کہ وہ روٹی میں نے مسکین کو دے دی، جب شام ہوئی تو ہمیں کسی گھر والوں کی طرف سے کسی نے ہدیہ بھیجا جو ہمیں بکری یا روٹی بھیجا کرتا تھا، تو ام المؤمنین نے مجھے بلایا اور فرمایا اس میں سے کھاؤ، یہ تمہاری اس روٹی سے حد درجہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کتنی قناعت والی ہیں، کتنی زہد والی ہیں، اور رب تعالیٰ پر کتنا زیادہ توکل فرمانے والی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جی ہاں ناظرین کرام، بارگاہ خداوندی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ اسی وجہ سے تو واقعہ افک جب ہوتا ہے، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت
جو ہے وہ تہمت کی جاتی ہے، الزام تراشی کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے سورہ نور کی کم و بیش 18 آیتیں کریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان آیتوں کو لے کر باہر تشریف لاتے ہیں اور صدیق اکبر خطاب فرماتے ہیں، اور اس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی ثابت ہو جاتی ہے۔ مزید آپ کی سیرت کے کچھ گوشے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کم و بیش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد تقریباً جو ہے وہ 47 سال اور 6 ماہ جو ہے وہ حیات رہی ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرماتے تھے کہ عائشہ سے دین کا 2/3 حصہ سمجھ لو۔ اللہ اکبر! اور کیوں نہ ایسا ہوتا، سیدہ عائشہ عالمہ بھی تھیں، مفتیہ بھی تھیں، فقیہہ بھی تھیں، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، مفتیہ اسلام کا لقب رکھنے والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 30 سال خلفائے راشدین کا عرصہ بھی آپ دیکھتی ہیں، اور اس کے بعد کم و بیش 17 سال حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ بھی پاتی ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اگر فضائل و برکات، آپ کے فضائل و مناقب کی بات کریں، جی ہاں ناظرین کرام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ کو دیگر عورتوں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے کہ جیسے ثرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ اکبر! مزید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود فرماتی ہیں کہ میں وہ واحد ہوں کہ جسے دیگر ازواج مطہرات پر 10 وجوہات سے فضیلت حاصل ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ 10 وجوہات کون سی ہیں، تو آپ 1 بائی 1 ان کو کاؤنٹ کرواتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی کنواری عورت سے نکاح نہ فرمایا، میرے سوا کسی ایسی خاتون سے نکاح نہ کیا کہ جس کے والدین مہاجر ہوں۔ مزید فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میری براءت نازل فرمائی، نبی علیہ السلام کے پاس جبریل امین ایک ریشمی کپڑے میں میری تصویر لائے اور فرمایا کہ ان سے نکاح کر لیجئے، یہ دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی برتن میں نہایا کرتے تھے، میرے سوا اس طرح آپ اپنی کسی اور بیوی کے ساتھ غسل نہیں فرماتے تھے، آپ میرے پاس ہوتے تو وہی آ جایا کرتی تھی، اور کسی اور بیوی کے پاس ہوتے تو وہی نہیں آتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات میرے گلے اور سینے کے درمیان ہوئی، کیونکہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا تو آپ کا سر اقدس سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ران مبارک اور زانو مبارک کے درمیان تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرہ انور میں موجود تھے، اور آپ کی تدفین بھی میرے حجرے میں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! ناظرین کرام، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنا لمبا عرصہ دین کی خدمت میں صرف کرنے کے بعد 17 رمضان المبارک کو تقریباً 67 سال کی ایج میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے آخری ایام میں داعیے اجل ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کا وقت وصال قریب آتا ہے تو فرمانے لگتی ہیں کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں ایک درخت ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے رطب اللسان رہتی، کاش کہ میں مٹی کا ایک ڈھیلا ہوتی، کاش اللہ مجھے پیدا نہ فرماتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت وصال سے پہلے سیدہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس نہ آنا، کیونکہ تم میری تعریفیں کرو گے اور میں چاہتی ہوں کہ میں گمنامی کی حالت میں دنیا سے چلی جاؤں۔ اللہ اکبر! ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم شخصیات، عظیم صالحات امت کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا فیضان نصیب فرمائے۔ آپ کی سیرت کے اندر ایک لمبی اور طویل فہرست ہے، اور ان واقعات کی ایک لمبی لسٹ ہے کہ جن کو بیان کرتے چلے جائیں تو وقت کے دامن میں گنجائش کم پڑ جائے۔ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہباں۔